اس لیے فرما دیا لا یغرنک تقلب الذین کفروا، نہ دھوکے میں ڈال دے تجھے چلنا پھرنا ان کافروں کا فی البلاد، شہروں میں، متاع قلیل، وہ تو تھوڑا سا سامان ہے جس کو دیکھ کر تو پریشان ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا، وبئس المہاد، بڑا بری جگہ ہے وہ، بری جگہ، بہت برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اس لیے وقتی طور پر ان کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرو۔ یا اللہ ہمارے لیے کیا ہوگا، ذرا سنیے آگے اگلی آیتوں بار، سبحان اللہ۔ فرمایا لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ بندے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، ڈر گئے، ربہم، اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ۔ لفظ دیکھیں اللہ نے کیا بیان فرمایا۔ دنیا کے اندر کافروں کے پاس بڑی بڑی نعمتیں دیکھ کر پریشان مت ہونا، یہ تھوڑا سا سامان ہم نے ان کو دنیا کے لیے دیا، جب تم ہمارے پاس آؤ گے، تقوی اختیار کر کے آؤ گے، تمہیں میں رب جنت دوں گا، ایسی جنت دوں گا، ایسی بہشت دوں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اس میں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم مہمان ہوں گے، میزبان رب ذوالجلال ہوگا، سبحان اللہ۔ دنیا میں بندہ اگر کسی بڑے کا مہمان بن جائے تو وہ میزبان اپنی شان شان اس مہمان نوازی کرتا ہے، اور یہاں قرآن پاک میں میرا رب اعلان فرما رہا ہے، لوگوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہونا، جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں رب تمہاری مہمان نوازی خود کروں گا، فرمایا نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے، خیر، یہ بہتر ہے، للابرار، نیک بندوں کے لیے، ابرار بر سے نیکی کرنے والا، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں بات ارشاد فرمائی، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب، اہل کتاب کون ہے؟ یہودی، نصرانی، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ان اہل کتاب میں وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس چیز پر بھی، اس کتاب پر بھی ایمان لے آئے جو اتاری گئی تمہاری طرف، یعنی قرآن پاک، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور ان کا ایمان ہے اس کتاب پر بھی جو اتاری گئی ان کی طرف، خاشعین للہ، اور یہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ نہیں بیچا انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں، تھوڑے پیسے نہیں خرید لیے، جس طرح لوگ اللہ کی نشانیوں کو دبا کر، اللہ کی آیتوں کو دبا کر پیسہ خریدتے ہیں اور اللہ کی نشانیاں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان نشانیوں کو نہیں بیچا۔ ان میں نجران کا جو وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا، اس میں 40 افراد مسلمان ہو گئے۔ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کی شان میں نازل ہوئی کہ یہ اہل کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے لیے فضیلت بیان فرما دی کہ جو پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہے،
اور اللہ کی ذات کی طرف توجہ رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت بڑا اجر ہوگا اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، سچا کون، جھوٹا کون، کھرا کون، کھوٹا کون۔ اگلی آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت مبارکہ، پوری سورہ آل عمران کا خلاصہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، ایمان ضروری ہے۔ اے انسانوں، سب سے پہلی شرط اللہ کے ہاں قبولیت کی اور کامیاب ہونے کی وہ ہے ایمان۔ ایمان ہے تو کامیابی کی سب سے پہلی نشانی تمہارے پاس موجود، مبارک ہو۔ دوسری، اصبرو، صبر کرو۔ اے ایمان والو، صبر کرو۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احد کا بڑا تفصیلی تذکرہ آیا، جس میں مسلمانوں کے اوپر آزمائشیں آئیں، اللہ فرماتے ہیں اصبرو، صبر کر جاؤ۔ صبر جو ہے قرآن و سنت میں نفس کو خلاف طبع چیزوں پر جمائے رکھنے کو صبر کہتے ہیں۔ نفس جو ہے اس کو خلاف طبع، طبیعت کے خلاف چیزوں پر جما کے رکھنا، اس کا نام صبر ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صبر علی الطاعات، جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کاموں پر اپنی طبیعت کو جمانا، اگر کہ نفس پر بہت مشکل گزر رہا ہو، لیکن اس پر جما کے رکھنا۔ سردی کا موسم ہے، بستر چھوڑنے کو نفس کہتا نہیں، سو جا، سردی بہت ہے، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کیسے کرے گا، لیکن اللہ کی اطاعت میں اٹھ کھڑا ہو۔ یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں نفس کہتا ہے بھوکا رہ جائے گا، پیاس بڑی لگے گی، گرمی ہے، برداشت کر جا۔ اور کتنے نیکی کے کام۔ صبر علی الطاعات، عورت کو پردے کا حکم دیا گیا، کہیں فنکشن میں جانا ہے، میں برقع پہن کے جاؤں گی، باقی سارے تو فیشن کر کے پھر رہے ہوں گے، میرا کیا بنے گا۔ صبر علی الطاعات، صبر کر جائے اس پر۔ نفس کہہ رہا ہے تو بھی اتار دے، کچھ چادر چودر لپیٹ وہاں جا کے وہ بھی اتار کر رکھ دینا، عورتیں ہی ہوں گی کیا ہے، نہیں، ڈٹ جاؤ اس پر، پردے پر ڈٹ جاؤ، اللہ کی اطاعت پر ڈٹ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرنے کے لیے ڈٹ جاؤ نفس کے سامنے۔ سکو نہیں، تیری نہیں ماننی، میں نے اللہ کی ماننی، میں نے اس کے نبی کی ماننی ہے، دنیا بھلے سے جو مرضی کہتی رہے۔ یہ بھی صبر ہے کہ نفس کہہ رہا ہے ایسے کرو، لیکن وہ صبر کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ یہ عورت بھی مبارکباد کی مستحق۔ نمبر 2، صبر عن المعاصی، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا بس ان سے رک جانا ہے۔ نفس کہتا ہے کرو، نہیں، مجھے اللہ نے منع کیا، میں کیوں کروں، مجھے اس کے رسول نے منع کر دیا، میں کیوں کروں۔ یہ بھی صبر ہے کہ اپنے نفس کے خلاف ڈٹ گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے صبر علی المصائب، اللہ کی طرف سے کبھی کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، حالات آ گئے، ان کے اوپر پریشان نہیں ہونا، واویلا نہیں کرنا، سینہ نہیں چاک کرنا، زبان نہیں کھولنی، بس صبر کر جانا۔ اور میرے اللہ نے تکلیف بڑی سے بڑی تو بڑی دور کی بات فرمایا، ایک چونٹی کے کاٹنے کی بھی جو تکلیف تمہیں ہوگی، میں رب اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرماؤں گا۔ چونٹی کاٹنے تک کی جو تکلیف تمہیں ملے گی، اس پر بھی اجر ملے گا۔ اس لیے بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اللہ مجھے یہ تکلیف دے رہا اور اس پر اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھے کتنا بڑا اجر دیں گے۔ بس فوراً جب رجحان اس طرف لے کے جائیں گے، وہ تکلیف بھول جائے گی، بس اللہ کے جو انعامات ہیں ان کی طرف ذہن لگ جائے گا اور ہماری تکلیف بھی ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔
اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو صبر کرو. اور اس صبر کا جو سب سے اعلیٰ انعام ہو پتہ کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دنیا میں کوئی بندہ کہہ دے نا کمر پہ ہاتھ رکھ کے پریشان نہ ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں، بندے کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یار یہ اتنا بڑا بندہ اور اتنا بڑا میرا بھائی اور یہ میری بہن نے میری ماں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حوصلہ دے دیا، بیٹی پریشان نہ ہونا میں تیرے ساتھ ہوں. تو جب اللہ کی ذات کہہ رہی ہے بندے پریشان نہیں ہونا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اب بندے کو پریشانی کس بات کی؟ اس لیے اطاعت کا معاملہ آئے تو ڈٹ جاؤ نفس کے سامنے، معاصی سے بچنے کا معاملہ آ جائے تو ڈٹ جاؤ نفس کے سامنے، اور مصائب آ جائیں تو صبر کر جاؤ اور اللہ کی ذات کو راضی کر لو. تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور ڈٹ جاؤ، ورابطوا، مستعد ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. 5 کام ہو گئے، ایمان، صبر، ڈٹ جانا، مستعد رہنا، 5واں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. لعلکم تفلحون، انعام دے دیا، تمغہ دے دیا، امتیاز دے دیا، ڈگری دے دی، فرمایا لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.